मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर आशर मंशा के लिए, शाइन स्टार टेलीविज़न के लिए, कि सारी टीम के लिए मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने फिर मुझे मदऊ किया, बुलाया ताकि खुदा का कलाम लोगों तक शेयर किया जा सके। मेरा नाम पास्टर सलामत मसीह है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान असेंबली ऑफ गॉड चर्च से है। खुदावंद का कलाम जो हम सब के लिए बरकत का बाइस है, उसे हम सीखेंगे, जानेंगे। याद रखें अजीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने अपने कलाम को सब नामों से ज़्यादा अज़मत बख्शी है। उसका कलाम ज़िंदा, मौसर, पाक और दोधारी तेज़ तलवार से ज़्यादा तेज़ है। खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। इसलिए हमें खुदा के कलाम को सीखने और जानने की ज़रूरत है। आज जो कलाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, खुदा ने उसे मेरे दिल में डाला, मेरे दिल पे रखा है। हिजकिय्याह नबी की मार्फत रखी गई किताब, उसका 22वां बाब 30 और 31 है। खुदा के कलाम में इस तरह मरकूम है, मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रखने में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान ना करूं। पर कोई ना मिला। बस मैंने अपना कहर उन पर नाजिल किया और अपने गज़ब की आग से उनको फना कर दिया, और मैं उनकी रविश को उनके सरों पर लाया। खुदावंद खुदा फरमाता है। अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे शफायत करना, या शफायती दुआ के बारे में हम सीखेंगे। हिजकिय्याह की मार्फत खुदा बनी इसराइल से ये कहता है, मैंने तलाश की, मैंने ढूंढा। खुदा आज ऐसे लोगों को तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है, जो लोग फसील बनाए। और खुदा फरमाता है ताकि मैं उस सरजमीन को मैं बर्बाद ना करूं। अजीज़ों, आज खुदा ऐसे बहुत सारे लोगों को ढूंढ रहा है। खुदा 3 तरह के लोगों को इस ज़मीन पर तलाश कर रहा है। पहले वो लोग जो परस्तार हैं। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, खुदा परस्तारों को ढूंढता है, ऐसे परस्तार जो रूह और सच्चाई से खुदावंद की इबादत करें। फिर खुदावंद गुनाहगारों को ढूंढ रहा है, खोए हुए लोगों को ढूंढता है। और लूका की इंजील 19वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। अजीज़ों, इसलिए जो लोग इस दुनिया में खो चुके हैं, दुनिया की रंगीनियों में खोए हुए हैं, गुनाह में खोए हुए हैं, बदी में खोए हुए हैं, खुदा ऐसे लोगों को तलाश करता है ताकि उन्हें निजात दे। और जो हवाला हमने पढ़ा, यहाँ हम सीखते हैं कि खुदा ऐसे लोगों को तलाश कर रहा है जो फसील बनाएं, जो रखने में खड़े हों, जो दूसरों के लिए दुआ करें। अजीज़ों, खुदा ऐसे लोगों की तलाश करता है। इसलिए खुदा शफायती लोगों को, दुआ करने वाले लोगों को घरानों में, क्रूसेड्स में, कन्वेंशंस में, सेमिनार्स में, कलीसियाओं में ढूंढ रहा है। ख़ानदानों में खुदा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है ताकि जो दूसरों के लिए दुआ कर सकें, रखने में खड़े हो सकें, दीवार बना सकें। खुदा ऐसे लोगों की आज तलाश कर रहा है। और आज वक्त की ये ज़रूरत भी है कि ऐसे लोग खड़े हों जो दूसरों के लिए दुआ करें। जो बहनें हैं, भाई हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो दूसरों के लिए दुआ करें। अजीज़ों, बहुत दफ़ा हम अपने लिए दुआ करते हैं, अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए। लेकिन याद रखें, आज दोपहर खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, हमें दूसरों के लिए दुआ करनी है। ऐसे लोग जो गुनाह में हैं, बदी में हैं, नशे में हैं, खुदा से दूर हैं, इस दुनिया की रंगीनियों में खो चुके हैं, हमें उनके लिए दुआ करने की ज़रूरत है। अजीज़ों, ज़बूर 34 की 15वीं आयत में लिखा है, खुदावंद की निगाह साधकों पर और उसके कान उनकी दुआ पर लगे रहते हैं। खुदा की निगाह साधकों पर है, खुदा के कान साधकों की दुआ पर लगे हुए हैं, ताकि जब वो दुआ करें तो खुदा उनकी दुआ सुने और उसका जवाब दे। इसकी शफायत करना एक बहुत बड़ी बरकत है, बहुत बड़ी सिफत है। याद रखें अजीज़ों, हमें दूसरों के लिए दुआ करनी है, शफायत करनी है। इसलिए खुदा हिजकिय्याह की मार्फत फरमाता है, मैंने उनके दरमियान तलाश की, कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और सरजमीन के लिए उसके रखने में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान ना करूं। लिखा कोई ना मिला।
خدا ڈھونڈتا ہے ایسے لوگوں کو، پر لکھا ہے کوئی نہ ملا۔ اس لیے خدا فرماتا ہے پس میں نے اپنا قہر ان پر نازل کیا اور اپنے غضب کی آگ سے ان کو فنا کر دیا، میں ان کی روش کو ان کے سروں پر لایا۔ عزیزو، ہماری روشیں، ہمارے اعمال ہماری زندگی میں آتے ہیں اور پھر خدا غضبناک ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے خدا شفایتی لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو دوسروں کے لیے دعا کریں، جو دوسروں کے لیے رکھنے میں کھڑے ہوں، جو دوسروں کے لیے آنسو بنائیں، جو دوسروں کے دکھ اٹھائیں۔ اور یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کے اندر درد ہے، جس کے اندر بوجھ ہے، وہ دوسروں کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ ہر شخص دعا نہیں کر سکتا۔ بائبل مقدس خدا کے کلام میں جب ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، خدا نے سدوم اور عمورہ کو برباد کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ لکھا ہے ان کے گناہ کا شور میرے کانوں تک پہنچا، اور خدا نے کہا میں ابراہیم کو بتاؤں، کیونکہ اس سے ایک بڑی قوم پیدا ہوگی، اس سے لوگ برکت پائیں گے، اس کے وسیلے قومیں، قبیلے اور امتیں برکت پائیں گی، اس لیے میں ابراہیم کو بتاتا ہوں۔ تو جب خدا نے ابراہیم کو سدوم اور عمورہ کی تباہی کے بارے میں بتایا تو بائبل میں ہم دیکھتے ہیں ابراہیم خدا کے سامنے آتا ہے۔ ابراہیم سدوم اور عمورہ اور خدا کے درمیان رکھنے میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ شفاعت کرتا ہے، کہتا ہے خدا کیا تو راست باز اور بد کو ایک ساتھ ہلاک کرے گا؟ تو جو دنیا کا انصاف کرنے والا ہے ہرگز ایسا نہ کرے۔ تو عزیزو، ابراہیم کہتا ہے خداوند اگر ان شہروں میں 50 لوگ راست باز ہوں کیا تو پھر بھی اسے برباد کرے گا؟ خدا فرماتا ہے میں اگر ان شہروں میں 50 لوگ ہوں تو انہیں چھوڑ دوں گا۔ عزیزو، وہاں 50 لوگ بھی نہیں تھے۔ پھر ابراہیم کہتا ہے خداوند میں خاک اور راکھ ہوں، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر وہاں 45 لوگ ہوں کیا تو پھر بھی برباد کرے گا؟ خدا کہتا ہے نہیں، چھوڑ دوں گا۔ پھر وہ کہتا ہے خداوند اگر وہاں 40 لوگ ہوں، خدا کہتا ہے میں چھوڑ دوں گا۔ یاد رکھیں عزیزو، خدا کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ لوگ توبہ کریں، خداوند کو قبول کریں، خداوند کے پاس آئیں، بدی سے، گناہ سے، بری عادتوں سے، بری صحبتوں سے، نشے سے الگ ہو جائیں۔ یاد رکھیں عزیزو، پھر وہ کہتا ہے خداوند اگر وہاں 30 لوگ ہوں، خدا کہتا ہے چھوڑ دوں گا۔ کہتا ہے خداوند اگر وہاں 20 لوگ ہوں، خدا کہتا ہے چھوڑ دوں گا۔ وہاں 30 لوگ بھی نہیں تھے، 20 لوگ بھی نہیں تھے۔ پھر وہ کہتا ہے خداوند اگر وہاں 10 لوگ ہوں، خدا کہتا ہے چھوڑ دوں گا۔ آپ دیکھیں خدا کی محبت کو، وہ انسان کو ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، وہ ہزاروں پر فضل کرنے والا اور معاف کرنے والا خدا ہے۔ وہ آج بھی انسان کو موقع دیتا ہے، وقت دیتا ہے تاکہ انسان خدا کے پاس آئے۔ تو عزیزو، وہاں 10 لوگ بھی نہیں تھے، اور میرا ایمان ہے اگر ابراہیم اور نیچے آتا خدا کہتا میں چھوڑ دوں گا، لیکن وہاں 10 لوگ نہ تھے اور خدا نے ان شہروں کو برباد کر دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم خدا کے سامنے جاتا ہے اور رکھنے میں کھڑا ہوتا ہے اور شفاعت کرتا ہے خداوند انہیں معاف کر دے۔ عزیزو، اس لیے سیکھیں خدا کا کلام، خدا ایسے لوگوں کو تلاش کر رہا ہے جو دوسروں کے لیے دعا کریں، رکھنے میں کھڑے ہیں۔ آج ہمارے آس پاس، ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے محلوں میں آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو بدی میں ہیں، گناہ میں ہیں، نشے میں ہیں، دیگر بہت ساری برائیوں میں ہیں۔ ان کے لیے آپ کو اور مجھے خدا نے کھڑا کیا ہے تاکہ ہم ان کے لیے شفاعت کریں، ہم ان کے لیے رکھنوں میں کھڑے ہوں، ہم ان کے لیے فصیل بنائیں، ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم ان کے لیے بوجھ سے، ہم ان کے لیے درد سے دعا کریں، ہم ان کے لیے آنسو بہائیں تاکہ خدا ان پر رحم کرے۔ اور یاد رکھیں آپ کی دعا سے خدا ان پر رحم کرے گا اور وہ لوگ بچ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس خدا کے کلام میں لکھا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بائبل مقدس خدا کا کلام بتاتا ہے راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں۔ عزیزو، اس لیے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے خدا تلاش کر رہا ہے، خدا ڈھونڈ رہا ہے ایسے لوگوں کو، خدا چاہتا ہے ایسے لوگوں کو جو دوسروں کے لیے دعا کریں، شفاعت کریں۔
بائبل مقدس خدا کے کلام میں آپ جب استثنا کی کتاب 9 باب دیکھتے ہیں تو وہاں ہم مرد خدا، مرد دعا موسیٰ کو دیکھتے ہیں۔ استثنا 9 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات خداوند کے آگے اوندا پڑا رہا۔ موسیٰ بنی اسرائیل کو بتا رہا ہے، موسیٰ انہیں بتا رہا ہے کہ میں پہلے کی طرح 40 دن 40 رات خدا کے حضور اوندا پڑا رہا، سجدے میں پڑا رہا، گرا رہا۔ پہلے کب؟ پہلے جب وہ پہاڑ پر خدا سے کلام لینے کے لیے گیا، وہ 40 دن 40 رات خدا کے حضور رہا۔ وہ بتاتا ہے میں پہلے کی طرح، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے میں اوندا پڑا رہا، میں نے نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، کیونکہ تم سے بڑا گناہ سرزد ہوا، تم نے بڑا گناہ کیا۔ عزیزو، خدا کا کلام بتاتا ہے، اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے تم نے وہ کام کیا جو اس کی نظر میں برا تھا۔ وہ بڑا کام، وہ بڑا گناہ، انہوں نے سونے کا بچڑا بنا کر اس کی پرستش کرنے لگے، اس کی پوجا کرنے لگے، اسے اپنا دیوتا بنا لیا، اس کے آگے سجدے کرتے ہیں، ناچتے ہیں، کوجتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا دیوتا ہے جو ہمیں ملک مصر سے نکال کر لایا ہے۔ عزیزو، یہ بڑا گناہ ہے۔ خدا کے سامنے جب ہم کسی اور کو ترجیح دیتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی اور کو اول درجہ دیتے ہیں، یہ بڑا گناہ ہے۔ بائبل مقدس خدا کے کلام میں لکھا ہے، غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ بائبل مقدس خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ خدا کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نے بڑا گناہ کیا۔ یاد رکھیں، خدا نے منع کیا تھا 10 احکام میں، تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، کوئی تراشی ہوئی صورت مورت نہ بنانا، اسے سجدہ نہ کرنا۔ خدا نے ملک مصر سے نکال کر لایا ہے اور وہ سونے کے بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں۔ خدا غضبناک ہوا، خدا دکھی ہو گیا، اور وہ اس پوری قوم کو ہلاک کرنا چاہتا، مار ڈالنا چاہتا تھا۔ یہ بڑا گناہ ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے، موسیٰ بیچ میں آتا ہے، بنی اسرائیل و خدا کے درمیان وہ رکھنے میں کھڑا ہوتا ہے، وہ فصیل بناتا ہے، وہ کہتا ہے خدا انہیں معاف کر دے، تو انہیں ملک مصر سے نکال کر لایا ہے، اور وہ قومیں جو دیکھیں گی سنیں گی کہ مصر سے تو نکال کر لے آیا لیکن ملک کنعان میں نہ لے گیا، خدا انہیں معاف کر دے۔ عزیزو، موسیٰ کو ہم شفاعت کرنے والے شخص کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں کس قدر اس کے اندر بوجھ ہے، کس قدر اس کے اندر درد ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، موسیٰ بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہوں اس آیت میں، اے میں خداوند کے قہر و غضب سے ڈر رہا تھا، کیونکہ وہ تم سے سخت ناراض ہو کر تم کو نیست و نابود کرنے کو تھا، لیکن خداوند نے اس بار بھی میری سن لی۔ عزیزو، خدا کا خادم موسیٰ کہتا ہے خدا نے میری سن لی، خدا نے میری آواز پر کان لگایا، میری سنی۔ خدا کا کلام بتاتا ہے، اور خداوند ہارون سے ایسا غصے تھا، اسے ہلاک کرنا چاہا، پر میں نے اس وقت ہارون کے لیے بھی دعا کی۔ خدا ہارون سے بھی ناراض تھا، خدا ہارون کو بھی مار ڈالنا چاہتا تھا، کیونکہ موسیٰ تو پہاڑ پر تھا اور نیچے ہارون لیڈر کے طور پر کھڑا تھا، اور ہارون سب کچھ خدا کے بارے میں جانتا تھا۔ اس نے خدا کے عجائب، معجزات، نشانات، بڑے کام جو مصر میں ہوئے، اس نے دیکھا خدا نے کس طرح سمندر کو دوش سے کیا ہے۔ خدا ہارون کو مار ڈالتا، وہ لیڈر تھا، اسے منع کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس قدر دباؤ میں تھا کہ اس نے لوگوں سے کہا اپنا سونا اتار کر مجھے دے۔ 2 عورتوں سے، مردوں سے نے جب سونا دیا، آگ میں ڈالا تو سونے کا بچڑا بن گیا۔ یاد رکھیں، بائبل مقدس خدا کے کلام میں لکھا ہے، ہارون نے لوگوں کو بے لگام چھوڑ دیا۔ جب لوگوں کو بے لگام چھوڑ دیا جائے گا تو پھر لوگ کسی طرف بھی رخ کر سکتے ہیں، وہ کسی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ بے لگام ہونا انتہائی خطرناک حالت ہے۔ آج بہت سارے لیڈرز لوگوں کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں۔ بائبل مقدس زبور 32 میں لکھا ہے،
نہ ہو کوڑیاں کچراں وانگر توں کہ کچھ بھی نہیں سمجھ انہاں نوں لگاماں تے واگاں ہے انہاں دا ساج نہ اور رہندے قابو وچ انہاں دے باج عزیزوں گھوڑوں اور خچروں کو قابو میں کرنے کے لیے لگاموں کی ضرورت ہے انہیں قابو میں کرنے کے لیے لگام کی ضرورت ہوتی ہے تو بائبل بتاتی ہے ہارون نے لوگوں کو بے لگام کیا وہ اپنے من مرضی کرنے لگے اپنی مرضی سے سب کچھ کرنے لگے اسی ہم دیکھتے ہیں ہارون کے لیے بھی موسیٰ نے دعا کی اور اگر ہارون کو زندگی ملی تو موسیٰ کی دعا سے آج بہت سارے لوگوں کو گناہ میں ہیں بدی میں نشے میں بت پرستی جادوگری میں ہیں ان کے لیے کوئی دعا کر رہا ہے ان کے لیے کوئی شفایت کر رہا ہے ان کے لیے کوئی آنسو بہا رہا ہے ان کے لیے کوئی رو رہا ہے ان کے لیے کسی کے اندر بوجھ ہے ان کو اگر زندگی ملی ہے تو وہ خدا کے فضل سے ہے دعاؤں کے وسیلے سے ہے اس لیے آج دوپہر خدا کا کلام ہم بتاتا ہے ہارون کو جو زندگی ملی وہ موسیٰ کی دعا سے آپ کے لیے بھی کوئی دعا کر رہا ہے آپ کے لیے کوئی خادم دعا کرتا ہے آپ کی بہن دعا کر رہی ہو آپ کی کوئی اور عزیز آپ کے لیے دعا کر رہا ہے اس سے آئیں خداوند کے پاس خداوند آپ کو بلا رہا ہے خداوند آپ کو دعوت دے رہا ہے خداوند یسوع نے کہا اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا آئیں اس کے پاس وہ آپ کو آرام دے گا وہ آپ کو تسلی دے گا وہ آپ کو خوشی دے گا وہ آپ کو شادمانی دے گا وہ آپ کو ہر طرح کے مسائل سے چھڑائے گا اس سے ہم شکرداری کرتے ہیں موسیٰ کو ہم شفاعت کرنے والے کے طور پر دیکھتے ہیں اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے بار بار شفاعت کی لوگ بنی اسرائیل کے لوگ تو موسیٰ اور ہارون کے خلاف تھے لیکن وہ ان کے لیے شفاعت کرتا ہے لوگ آپ کے خلاف ہوں لوگ آپ کے خلاف منصوبے بنائیں لوگ آپ کے خلاف چلیں لیکن آپ کو بحیثیت ایماندار بحیثیت خادم بحیثیت مسیح ان کے لیے شفاعت کرنی ہے اے باپ ان پر رحم کر اے باپ انہیں معاف کر اے باپ انہیں ان پر ترس کھا عزیزو یہ ایک ایماندار کی زندگی ہے یہ خادم کی زندگی ہے وہ دوسروں کے لیے شفاعت کرتا ہے اس لیے خدا کے کلام میں ہم گنتی کتاب 21ویں باب میں دیکھتے ہیں جب لوگ بڑبڑانے لگے موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے اور بائبل ہمیں بتاتی ہے خدا نے ان کے درمیان جلانے والے سانپ بھیجے اور وہ سانپ جس شخص کو کاٹتا تھا وہ شخص وہیں مر جاتا تھا لوگ موسیٰ کے پاس آئے وہ کہنے لگے ہم نے گناہ کیا ہم تیرے خلاف چلے ہم نے شکایت کی ہماری مدد کر تو موسیٰ ان کے لیے دعا کرتا ہے عزیزو خدا کا کلام بتاتا ہے موسیٰ ایک شفاعت کرنے والے کے شخص پر ہمیں نظر آتا ہے اور وہ کہنے لگے سو تو خداوند سے دعا کر وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے عزیزو موسیٰ نے ان کے لیے دعا کی اور خدا نے ان سانپوں سے بچنے کے لیے انہیں علاج بتایا ایک پیتل کا سانپ بنا اس سے بلی پلٹکا دے جس شخص کو سانپ کاٹے گا وہ پیتل کے سانپ کو دیکھے گا اور وہ بچ جائے گا اور یہ یسوع مسیح کی صلیبی موت کی طرف اشارہ تھا اس لیے یسوع نے خود کہا جیسے موسیٰ نے بیابان میں اونچے پر سانپ کو چڑھایا پیتل کا سانپ بنایا ضرور ہے ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے ایسی ہم شکرگزاری کرتے ہیں موسیٰ ایک شفاعت کرنے والے کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے اور خدا آج ہمیں یہی سکھاتا ہے آئیں دوسروں کے لیے شفاعت کریں ہمارے پڑوس میں کوئی شخص ہو سکتا ہے ہمارا کوئی دوست ہو سکتا ہے ہمارے خاندان میں کوئی شخص ہو سکتا ہے ہماری بہن بھائی ہو سکتے ہیں ہمارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں غیر قوموں میں سے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں آئیں ان کے لیے دعا کریں ان کے لیے گھٹنوں کے بل ہو جائیں ان کے لیے آنسو بہائیں ان کے لیے درد مانگیں ان کے سامنے خدا کے سامنے انہیں لے آئیں تاکہ خدا ان پر رحم کرے عزیزو اس لیے خدا کا کلام بتاتا ہے خدا یہ چاہتا ہے ہم ان کے لیے شفاعت کریں پھر بائبل مقدس خدا کے کلام میں یسایا کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں یسایا کی کتاب اس کا 62 باب ہے یہ 62 چیپٹر ہے اور اس کی جب ہم 6 آیت دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں بڑی خوبصورت بات ملتی ہے یسایا 62 باب 6 آیت میں لکھا ہے اے یروشلم میں نے تیری دیواروں پر
निगहबान मुकर्रर किए हैं, वो दिन रात कभी खामोश न होंगे। ऐ खुदावंद का जिक्र करने वालों, खामोश न हो। खुदा सिखाता है यशायाह की मार्फत, ऐ यरूशलेम मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं, वो दिन रात खामोश न होंगे। यरूशलेम ऐसा शहर था जिसके चारों तरफ दीवार थी और दीवार पर जगह बजगह चौकियां बनी हुई थी। चौकियों में चौकीदार थे, वॉचमैन थे, वो पहरा देते थे, वो हिफाजत करते थे। इसलिए खुदा सिखाता है, ऐ यरूशलेम मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए, वो दिन रात खामोश ना होंगे। याद रखें, आज यरूशलेम हमारी कलीसिया है, खुदा का घर है, जहाँ खुदा ने खादमों को, एल्डर्स को, डीकन्स को, ईमानदारों को मुकर्रर किया है ताकि वो दिन रात दुआ करें, शिफायत करें, ताकि कोई भेड़िया, कोई चोर, कोई दहशतगर्द यरूशलेम कलीसिया में दाखिल होकर यरूशलेम को बर्बाद ना करे, भेड़ों को जख्मी ना करे, भेड़ों को परगंदा ना करे। इसलिए याद रखें, ऐ यरूशलेम मैंने तेरी दीवारों पर, खुदा ने आपको कलीसिया में रखा है, किसी भी आप ओहदे पर हैं, किसी भी खिदमत में हैं, लेकिन खुदा ने एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर डाली है कि आप निगहबान के तौर पर उसकी हिफाजत करें, चौकीदार के तौर पर उसकी हिफाजत करें, उसकी दुआ करें। यरूशलेम की जो दीवार होती थी, उस पर जो चौकीदार होते थे, वॉचमैन होते थे, वो दिन रात जागते रहते थे कि किसी तरह से दुश्मन उस शहर पर, उन लोगों पर हमला ना करे। और वो कहते रहते थे, जागो जागो जागो। वो एक दूसरे को इशार करते थे, जगाते थे। आज भी हमें जागने की ज़रूरत है, आज भी हमें होश में आने की ज़रूरत है, ताकि कोई दुश्मन कलीसिया पर, यरूशलेम पर हमला न करने पाए। इसलिए अजीज़ो, खुदा का कलाम आता है, ऐ यरूशलेम मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं, वो दिन रात खामोश न होंगे। इससे खुदा ने हमें निगहबान के तौर पर खड़ा किया है ताकि हम भेड़ों की हिफाजत करें। भेड़ों को जो भेड़िया जख्मी करता है, पराकंदा करता है, उसे यरूशलेम के अंदर दाखिल न होने दे। चोर वहीं से दाखिल होता था जहाँ दीवार टूट जाती थी या कमज़ोर होती थी। जब दीवार कमज़ोर होगी, दीवार टूटेगी, तो याद रखें चोर अंदर दाखिल हो जाए। इसलिए वो जागते रहते थे। आज हमें जागने की ज़रूरत है, आज हमें दुआ करने की ज़रूरत है, आज हमें शिफायत करने की ज़रूरत है, आज हमें खुदा के ज़रूर आंसू बहाने की ज़रूरत है, खुदा के ज़रूर वावेला करने की ज़रूरत है, ताकि हम यरूशलेम महफूज रहे, कलीसिया महफूज रहे। ऐसी अजीज़ों, खुदा का कलाम बताता है, आइए अपने आप को देखें, आइए अपने आप को जांचें। बाइबल मुक़द्दस खुदा के कलाम में हम देखते हैं, खुदा का कलाम हमें बताता है आज भी शिफायत की ज़रूरत है। आज रूल को शिफायत कर रहा है, रूल को हमारे साथ मिलकर ऐसी आहें भरता है जिनका बयान नहीं हो सकता। यीशु मसीह शिफायत कर रहा है। बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम बताता है वो हमारी शिफायत के लिए ज़िंदा है। आज भी यीशु मसीह शिफायत कर रहा है, बाप की दाहिनी तरफ खड़े होकर हमारे लिए शिफायत करता है, हमारे लिए दुआ करता है। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान शिफायत की। सलीब पर उसने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। याद रखें, उन लोगों को उसने माफ़ किया, उन लोगों के लिए उसने शिफायत की जिन्होंने उसे सताया, दुख दिया, कोड़े मारे, लान तान किया, मुंह पर थूका, हर तरह से सताया, उनके लिए उसने शिफायत की, ऐ बाप इनको माफ़ कर। और आज यीशु बाप की दाहिनी तरफ मौजूद मेरे लिए और आपके लिए शिफायत करता है, ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, ऐ बाप इन पर रहम कर, ऐ बाप इन्हें माफ़ कर दे। अजीज़ों, इसलिए आज मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, तमाम चर्चेस के लोग, ईमानदार, खादम, एल्डर्स, डीकन, आइए सब मिलकर शिफायत करने वाले लोग बन जाएं। जब हम शिफायत करने वाले लोग बनेंगे तो फिर खुदा हमें बरकत देगा। और हिजकिय्याह की किताब में, बाइबल में हिजकिय्याह किताब 9 बाब में लिखा है, खुदा शिफायत करने वाले लोगों पर मोहर लगाएगा, उन्हें अलग करेगा और उन लोगों को अलग करेगा जो शहर में होने वाली दहशतगर्दी, कत्ल गारत, लूट मार,
برے کام ہوتے ہیں، ان کے جو آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، آہیں مارتے ہیں، جو لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں خدا ان پر مہر لگائے گا اور انہیں الگ کرے گا۔ اور اس بائبل میں ہم دیکھتے ہیں اس نے کہا کہ پوری ہر طرف قتل کرو لیکن جن پر مہر لگی ہے انہیں قتل نہ کرو۔ اسی آج شام خدا یہ چاہتا ہے میں اور آپ مل کر دعا کریں۔ آئیے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی کلیسیاؤں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، نوجوانوں کے لیے دعا کریں جو مختلف طریقوں میں گناہ میں ہیں، بدی میں ہیں، نشے میں ہیں۔ اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کریں، اپنی قوم کی ایجوکیشن کے لیے دعا کریں، سرفرازی کے لیے دعا کریں، برکت کے لیے دعا کریں۔ یہ خدا چاہتا ہے، اس لیے خدا عزیز و حد چاہتا ہے ہم دعا کریں۔ خدا کے کلام میں ہم نے سیکھا ہے خدا ایسے لوگوں کو تلاش کر رہا ہے جو فصیل بنائیں، رکھنے میں کھڑے ہوں، اور خدا فرماتا ہے تاکہ میں اس شہر کو برباد نہ کروں، لکھا ہے کوئی نہ ملا۔ خدا ڈھونڈ رہا ہے، وہ میں اور آپ ہو سکتے ہیں۔ آئیے اپنے آپ کو خدا کو دیں اور کہیں خداوند آج سے میں شفایت کروں گا، آج سے میں دعا کروں گا، آج سے میں آنسو بہاؤں گا، آج سے میں بوجھ کے ساتھ دعا کروں گا۔ خداوند مجھے لے اپنی خدمت کے لیے، کام کے لیے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے، مجھے برکت دے، اور بہت سارے لوگ برکت پائیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آئیے چھوٹی سی دعا کریں۔ خدا مبارک خدا تیری شکرداری کرتے ہیں، تو نے اپنے کلام کے وسیلے میں سکھایا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں، رکھنے میں کھڑے ہوں، فصیل بنائیں، تاکہ خدا ان لوگ تجھے قبول کریں، گناہ سے، بدی سے، نشے سے بچیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔